السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، معارف الحدیث کتاب الایمان، اور کتاب الایمان میں جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے وہ قبر اور برزخ کے حوالے سے ہے، اور آج ایک اور حدیث آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان جس میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلوائی ہے ایک خاص کیفیت کی طرف، کہ ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب اور قبر کی مشکلات سے بچائے۔ میں آپ کے سامنے پہلے حدیث قرات کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ترجمہ انشاءاللہ۔ آج دو حدیث ہوں گی، ان میں سے پہلی یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1379، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنۃ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامۃ۔ جی تو حدیث آپ کے سامنے ہے، لیں جی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ قال فعل ماضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاعل قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یہ مقولہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان حرف تاکید، ان احدکم یہ اسم و ان ہے، ان احدکم یعنی تم میں سے کوئی بھی۔ اب اذا ماتا یہ اب خبر و ان ہے، اذا شرطیہ بن رہا ہے، اذا ماتا، ماتا یموت مرنا، اذا ماتا۔ اب اذا چونکہ شرط بن رہا ہے تو ماتا کا ترجمہ ہم مستقبل میں کریں گے۔ اذا ماتا جب وہ مر جاتا ہے یا مر جائے گا، عرض علیہ مقعدہ کیا ہوتا ہے؟ عرضہ یعنی پیش کرنا، عرضہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ فعل ماضی واحد مجہول کا صیغہ ہے، عرضہ اس نے پیش کیا، عرضہ اس پر پیش کیا گیا۔ علیہ ہاں حرف جر یہ جا رہا ہے جناب اس احد کی طرف جو مرتا ہے، عرض علیہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیا پیش کیا جاتا ہے؟ مقعدہ اس کا ٹھکانہ، یہ نائب الفاعل ہے عرضہ کا، اس کا ٹھکانہ اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ کب پیش کیا جاتا ہے؟ باحرف جر سے آ رہا ہے، غداتن کا مطلب صبح، عشیٌ شام کو، بالغدات والعشی صبح اور شام کو۔ ان حرف شرطیہ، ان کانا من اہل الجنت، اگر ان شرطیہ آپ دیکھیں میں حال میں ترجمہ کروں گا، حالانکہ کانا وہ تھا۔ ان کانا من اہل الجنت، کانا کا جو اسم ہے وہ ہے ہوا، اور وہ کون ہے؟ یہ جو آدمی مر رہا ہے وہ احدکم۔ ان کان من اہل الجنت، من حرف جر اہل الجنت یعنی جنت والوں میں سے، اگر تو وہ جنت والوں میں سے ہے، جواب شرط فمن اہل الجنت، تو وہ جو ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے وہ جنت والوں والا اسے پیش کیا جاتا ہے۔ سیم اسی طرح وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر تو وہ آگ والوں میں سے یعنی جہنمی ہے، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ تو وہ ٹھکانہ اسے کہاں سے پیش کیا جاتا ہے؟ آگ سے، یعنی جہنم کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ فَيُقَالُ یقول وہ کہتا ہے، یقال مجہول واحد مذکر مضارع کا صیغہ، اس سے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ مقعدک یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ھذا مقعدک، ھذا یہاں پہ مبتدا ہے، مقعدک اس کی خبر ہے، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ مقولہ ہے۔ ھذا مقعدک یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتی یہاں تک کہ یبعثک، بعث یبعث یعنی دوبارہ اٹھانا، یبعث نصب چلا گیا حتی کی وجہ سے، کاف مفعول، حتی یبعثک اللہ اسم الجلالہ فاعل یبعث، حتی یبعثک اللہ یہاں تک کہ اللہ تمہیں اٹھائے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ تو یعنی جب آدمی مرتا ہے تو اسے اس کے اعمال کے حساب سے اس کا جو ٹھکانہ جہنم میں ہو یا جنت میں، تو اسے وہ دونوں ٹھکانے قبر میں دکھائے جاتے ہیں صبح اور شام، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں کرتے تمہیں یہ ٹھکانے دکھائے جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرما۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس سے ہمیں اپنے احساس ہمیں کرنا ہے کہ آخر ہمیں اس قبر میں، اس گڑھے میں ایک دن جانا ہے، اور وہاں ہمیں ٹھکانے ہمارے دکھائے جانے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ہمارا جنت کا ٹھکانہ ہی دکھانا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اور ہمیں ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرما۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ جی حدیث میں نے لکھ لی ہے، میں آپ کے سامنے حدیث کو پہلے قرات کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے 3461۔ انہانی مولا عثمان رضی اللہ عنہ قال انه كان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له
تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواہ ابن ماجہ. جی ہانی ایک شخص کا نام ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں انہو کان اذا وقف، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں اس کا اسم تھا ہوا، اس کو مبتدا بنایا گیا اور پھر اس پہ انہ کی تاکید. انہو کانا اذا وقف، اب یہ خبر کانا ہے اذا وقف، جب وقف یقف کھڑے ہونا، وقف علی قبر نکرہ، جب کسی بھی قبر پر کھڑے ہوتے، یبکی بکا یبکی رونا، روتے، فعل مضارع، یعنی ان کا حال کیا تھا؟ اذا وقف علی قبر یبکی، جب وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے. حتی یہاں تک کہ بل یبل اس کا مطلب ہوتا ہے تر ہو جانا. حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی. لحیتہ یہ نسب ہے، کیا تر ہو جاتی؟ حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی. فقیل لہ، پس ان سے کہا جاتا، قالا یعنی قالا اس نے کہا، قیلا ان سے کہا جاتا، لہو تذکر الجنت، ذکر یذکر یاد کرنا یا ذکر کرنا، انت فاعل، تذکر الجنت یہ مفعول، والنار یہ بھی مفعول. جب آپ جنت اور آگ کا تذکرہ کرتے ہیں، ولا تبکی آپ نہیں روتے، لا نفی تبکی، انت فاعل فعل مضارع، انت فاعل، اور آپ نہیں روتے، یعنی آپ آگ کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کو رونا نہیں آتا. وتبکی من ھذا، اور آپ روتے ہیں اس سے. ومن ھذا یہ مجرور ہے، من کا متعلق فعل ہے، تبکی یعنی وتبکی من ھذا، اور آپ اس سے روتے ہیں. ھذا کیا ہے؟ قبر سے. قال عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان رسول اللہ ان کا اسم ہو گیا اور خبر ہو گئی قال. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ مقولہ ہے. ان القبر، اسم ان القبر یہ خبر. ان القبر اول منازل الآخرہ، یقیناً قبر آخرت کی پہلی منزل میں سے ہے. فَإِن اگر، نجا نون جیم واو نجات حاصل کرنا، نجا ینجو باب نون سے آتا ہے. فَإِن نجا منہ، وہ اس میں سے کامیاب ہو گیا. فما بعدہ ایسر، ما موصولہ، ما بعدہ ایسر منہ، تو جو اس کے بعد ہے، ما جو بعدہ اس کے بعد، یہ ہو کیا ہے؟ یہ قبر کی طرف واپس جا رہا ہے. جو اس قبر کے بعد ہے، ایسر منہ وہ اس سے آسان ہے. ایسر یعنی آسان ہونا، اسم تفضیل کا صیغہ افعل وزن کے اوپر. منہ میں ہو قبر کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے. فما بعدہ ایسر منہ، جو اس کے بعد ہے وہ تو اس سے بہت آسان ہے. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، نجا ینجو یہاں پہ واو تھا، وہ لم کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا. وَإِن اگر، وہ لم ینج منہ وہ اس سے کامیاب نہ ہوا، یعنی وہ اس سے نجات نہ پا سکا، جو قبر میں گیا ہے، جو مرا ہے. ہو یہاں پہ قبر کی طرف جا رہا ہے. فما بعدہ، جو اس کے بعد ہے، اشد منہ وہ قبر سے بھی زیادہ سخت ہے. الاعاذ باللہ، یعنی اگر اس سے وہ قبر میں نجات حاصل نہ کر سکا تو جو قبر کے بعد آنے والا ہے، فما بعدہ اشد منہ، جو اس کے بعد آنے والا ہے وہ تو بہت سخت ہے. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظرا، ما نفی کا، رأیت فعل ماضی، انا فاعل، ما رأیت میں نے نہیں دیکھا، منظرن کوئی بھی منظر، قط کبھی بھی، میں نے کبھی بھی کوئی بھی منظر نہیں دیکھا، الا سوائے اس کے کہ والقبر افظع منہ، اور قبر اس سے زیادہ خوفناک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جو مناظر بھی آپ نے دیکھے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ خوفناک منظر ہے وہ قبر کا منظر ہے، کہ آپ نے قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، حدیث واضح ہے، اس کی کیا کوئی تشریح کرے، کیا کوئی تفصیل بیان کرے.
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ بھی واضح ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی واضح ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی قبر کو دیکھ کے روتا ہے؟ ہم تو خیر قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں، کئی جاتے ہیں وہ بدعتیں کرنے جاتے ہیں، ان کا مقصد قبر سے جو ہے یعنی عبرت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یعنی مجھے کمال ہے کہ بجائے وہاں سے عبرت حاصل کریں وہ اور گناہ کما کے آتے ہیں۔ پاکستان میں کئی دن لوگوں نے چنے ہوئے ہیں جس دن وہ جاتے ہیں اور قبروں کی لپائی کرتے ہیں۔ آپ قبروں کی لپائی کریں یا نہ کریں، اس میں پڑے ہوئے مردے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، آپ لپائیاں کرتے رہیں۔ ان لپائیاں کرنے سے قبر میں جو آدمی موجود ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ البتہ آپ اس کے لیے گھر میں بیٹھ کر بھی دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں سنے گا۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، وہاں جا کے قبروں پہ لپائی کی جاتی ہے، خواتین، بے پردہ خواتین چادریں پہنی ہوئی ہیں، عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، قبرستان میں پہنچی ہوئی ہیں۔ کیا کرنے جی؟ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی لپائیاں کرنے آئے ہیں قبروں کی، الیاذ باللہ۔ یعنی ثواب کمانے سے زیادہ گناہ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کون سے دین پڑھتے ہیں اور کن سے دین سیکھتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نہ ان کو کوئی روکنے والا ہے نہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور بھائیو جو سن رہے ہو ان کو بتاؤ یہ بات، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ موسٹلی پاکستان میں یہ کام دیہاتوں میں ہوتا ہے، شہروں میں عموماً یہ کام لوگ نہیں کرتے۔ بہرحال ہمیں قبروں کی زیارت کرنی چاہیے صرف اس لیے کہ ہمیں عبرت حاصل ہو، دوسری نیت کہ ہم وہاں جا کر وہ جو مدفون ہے اس کے لیے ہم دعا کریں، دعائے مغفرت کریں اس کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قبروں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کا تجربہ کر کے دیکھیے گا، آپ کوئی دن نہ چنیں، یعنی کوئی دن مخصوص نہ کریں، کبھی قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک بار گاڑی کھڑی کریں، موٹر سائیکل کھڑا کریں، سائیکل کھڑا کریں، اس قبرستان میں داخل ہوں، اور آپ جب قبرستان میں داخل ہوں گے تو آپ کے دل میں وہ نرمی پیدا ہوگی، آپ کو یاد آئے گا ایک دن میرا ٹھکانہ بھی یہیں ہونا ہے، مجھے بھی ایک دن اسی قسم کی کسی قبر میں جانا ہے، مجھے بھی ایک دن اسی طرح سونا ہے، مجھے بھی ایک دن میرے پیارے میرے رشتہ دار اسی طرح مجھے یہاں پر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو بھائی وہاں ہم اپنا انتظام وہاں کے لیے تو نہیں کر رہے، ہم تو ہمیں موسٹلی فکر ہوتی ہے ہمارے بڑھاپے کی، ہم اپنے قبر کا انتظام تو کر ہی نہیں رہے، قبر کو تو ہم بھول چکے ہوئے ہیں۔ یہ احادیث، یہ واقعات ہمیں اس طرف اشارہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہماری فکر ہونی چاہیے وہ قبر کے منزل کی ہونی چاہیے۔ ہمیں آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ جو ہمارے نصیب میں جو رزق ہے وہ ہمیں ملے گا، لیکن قبر اور آخرت کا وعدہ نہیں ہے، اس کا وعدہ ہمارے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔